أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اس کا ترجمہ ہے کہ میری آنکھ نے ایسا حسین دیکھا نہیں، کسی ماں نے ایسا خوبصورت جنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے بے عیب، بغیر عیب کے، بغیر کمی اور نقائص کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو پیدا کیا. اللہ کے رسول کو ایسا پیدا کیا جیسا خود انہوں نے چاہا تھا، تاکہ اللہ کے رسول کیا ہو جائے، راضی ہو جائے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین جاءوا بالإفک عصبة منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹی تہمت گھڑ کر کے لائے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت تھی. تم اس کو برا مت سمجھو بلکہ یہ تو سراسر خیر ہی خیر ہے. تہمت لگانے والوں میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے تہمت کا بڑا حصہ لیا اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کی پاکیزہ بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا درجہ عطا فرمایا تھا. دوسری خوبی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی. باقی آپ نے جتنی عورتوں سے نکاح کیا وہ یا تو طلاق والی تھی یا تو ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. بیوہ عورتوں سے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نکاح کیا. اور کنواری عورتوں میں صرف حضرت عائشہ جن سے حضور کا نکاح ہوا. اس سے امت کو ایک پیغام ملا کہ جتنی بھی بیوہ عورتیں ہیں وہ قابل رحم ہے، ان کا بھی انتظام ہونا چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دہل یہ عمل امت کو کر کے دکھایا. اور تیسری خوبی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نیک بات کی بیٹی ہے. ان کے ابا کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام کے سب سے پہلے خلیفہ اور یار غار تھے، یعنی غار کے ساتھی تھے. چوتھی خوبی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی علیہ السلام دونوں ایک لحاف میں ہوتے، دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے، دونوں ایک گدے پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنا کلام پاک نبی علیہ السلام پر اتارتے. یہ خوبی صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس تشریف فرما ہے اور قرآن پاک اتر رہا ہے. جب قرآن اترتا تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، چہرہ مبارک آپ کا سرخ ہو جاتا. اللہ کا کلام اتر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے
اس کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے دین کا ایک حصہ اور زندگی کا ایک حصہ ضرور لگائیں، اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں اور امت مسلمہ کو سمجھانے میں۔ چھٹی خوبی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے جب آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اپنی ہتھیلی میں حضرت عائشہ کی تصویر حضور کو بتلائی تھی، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ ریشم کے کپڑے میں ملبوس، ریشم کا کپڑا لباس پہنا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ بتلائی گئی تصویر میں، اور کہا گیا کہ بعد میں یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ ساتویں خوبی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 16 یا 20 آیتیں اتاری ہیں، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی نیک، بڑی پاک باز، جن کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی اور نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی، لیکن ان کے ساتھ بہت خطرناک واقعہ ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، آپ کو اس سے بڑی پریشانی ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں دشمنوں کی طرف سے یہ آخری وار، اور روحانی اعتبار سے ان کی طرف سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی۔ جسمانی اعتبار سے تو پہنچتی رہتی تھی، کبھی آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی آپ کو گالم گلوچ کیا جاتا، کبھی آپ پر اونٹ کی اوجھ ڈالی جاتی، تو جسمانی اعتبار سے تو تکلیف ہو رہی ہوتی تھی، لیکن روحانی اعتبار سے آپ کی زندگی میں دشمنوں کی طرف سے، وہ بھی منافقوں کی طرف سے، منافق کہتے ہیں حلیہ تو پورا اسلامی ہے، مسلمانوں والا ہے، لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہے، دل سے اسلام و ایمان کو پسند نہیں ہے، سنتی شناخت پسند نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی طرف سے آخری تکلیف نبی علیہ السلام کو پہنچی۔ اور وہ واقعہ اسٹارٹ اس بات سے ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ مکہ کے اطراف میں ایک بستی تھی، ایک خاندان تھا بنو المصطلق، اس خاندان کے لوگوں کو آپ نے دعوت کا ارادہ کیا کہ دینی دعوت ان تک پہنچائی جائے، تو آپ نے اس کا دوسرا نام ہے بنو مریسع، لیکن جب آپ دعوت کے ارادے سے چلے ہیں، اور یہ واقعہ مدینہ منورہ کے اندر 5 سال کے بعد جب 6واں سال شروع ہوا، اس وقت پیش آیا، دعوت کے ارادے سے گئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جنگ ہو گئی، جس کی وجہ سے غزوہ بنو المصطلق کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پورے قافلے والوں کو تیار کیا کہ بھی چلنا ہے، تو سارے لوگ سفر کے ارادے سے اور دعوت کے ارادے سے چلے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو آج کے سفر میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی کہ آج تو لمبے سفر میں نبی علیہ السلام کی معیت میں آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اب یہ قافلہ بنو المصطلق میں پہنچا، جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، اس کے بعد جب واپسی کا سفر ہو رہا تھا، ریٹرن مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے، تو رات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ چلو بھائی اپنے یہاں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، رات قیام کریں گے، اس کے بعد صبح صادق کے وقت نکلیں گے۔ جب صبح صادق ہوئی اور تہجد کا وقت ہوا، تو نبی علیہ السلام نے ساتھیوں سے اعلان کیا کہ بھئی تمام لوگ اپنی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ،
بشری جتنے تقاضے ہیں فٹافٹ فارغ ہو جاؤ، اپنوں کو یہاں سے چلنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ تہجد کے وقت، صبح صادق کے وقت سفر کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سب لوگ اپنی ضروریات میں مشغول ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی استنجا کے لیے ذرا دور چلی گئی اور ذرا فارغ ہونے کے بعد راستے میں آ رہی تھی، دیکھا کہ میرے گلے میں جو ہار تھا قیمتی وہ غائب ہو گیا، اور یہ ہار انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے لیا تھا۔ کہا کہ بہن سفر میں جانا ہے تو اپنا ہار تم مجھے دو، آنے کے بعد میں تم کو واپس کر دوں گی۔ تو دینا بھی تھا، امانت تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا ہوگا؟ تو ڈھونڈنے میں، تلاش میں اتنا وقت لگ گیا، جب واپس اس جگہ پر پہنچی دیکھا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے۔ اور اس زمانے میں سفر کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ اونٹ پر ایک لکڑی کا چھوٹا کمرہ جسے حودج اور اپنی زبان میں اس کو ڈولی کہتے ہیں، پہلے زمانے میں ہوتی تھی ڈولی، تو وہ لکڑی کا کپڑوں سے چاروں طرف ڈھکا ہوا پردوں والا ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں ایک دو آدمی بیٹھ سکے، اونٹ پر اس کو باندھ دیا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ یہ ڈولی تیار کی پردے والی، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا تو پردے کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں بتلا کر کے پریکٹیکل کر کے گئے۔ اب ہم دوستو، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی ان اسلامی اصولوں پر عمل کریں اور اپنی ازواج مطہرات کو باپردہ رکھیں کہ کوئی بھی بغیر پردے کے نہ نکلے، خوب اہتمام کرے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو وہ حودج اونٹنی پر رکھا جاتا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچی تو قافلہ تو روانہ ہو گیا، لیکن جو اونٹ والے تھے، جس اونٹنی پر حضرت عائشہ تشریف فرما ہوتے، تو اس اونٹنی والے جو صحابی تھے ان کو معلوم نہیں ہو سکا، اور اس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وزن بہت کم تھا، بہت دبلی پتلی اور کمزور تھی۔ تو اس صحابی کو معلوم ہوا، اس صحابی نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے کہ عائشہ بیٹھ چکی ہے، آ گئی ہے، تو اس ڈولی کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا اور اونٹ کو چلانا شروع کیا۔ یہ قافلہ پورا مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو اور گھبرا گئی، کیا یہ کیا ہوا؟ قافلے والے تو روانہ ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چالاکی سے کام کیا، کہا کہ بجائے ادھر ادھر جانے کے اسی جگہ بیٹھے جس جگہ ان کا اونٹ تھا، اور اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار تھا، اور وہی ان کو ہار مل گیا۔ حالانکہ ہار کی تلاش میں وہی تلاش کرتی رہی، ملا نہیں، پھر اس کے بعد کہا کہ اسی اونٹ کے نیچے تھا، جب اونٹ اٹھا تب ان کو ہار مل گیا، خوش ہو گئے، چلو ہار تو مل گیا۔ پھر حضرت عائشہ نے سوچا کہ حضور کو جب معلوم ہوگا کہ میں نہیں ہوں تو ضرور ایک آدمی کو بھیجیں گے، اور وہ آدمی یہاں آئے گا اور وہ لوگ کچھ لوگ یہاں آئیں گے، پھر میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اور اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ ہر قافلے میں ایک آدمی کو پیچھے رکھتے اور اس کا کام ہوتا کہ گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر کے لے آئے۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے ذمہ دار تھے۔ صبح صادق ہوئی، کچھ صبح روشن، کچھ صبح ہوئی اور چیزیں نظر آنے لگی، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور نظر کی، بڑا میدان تھا، بہت سارے لوگ تھے، دیکھا کہ کوئی آدمی چادر اوڑے ہوئے سویا ہے۔ جب قریب آئے اور نیند کی وجہ سے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، چہرہ کھلا ہوا تھا،
حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے تو دیکھا کہ یار یہ تو حضرت عائشہ ہے، اور پردے کے حکم کے آنے سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ حضرت صفوان نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو فوراً سمجھ گئے کہ یار یہ مرد نہیں ہے بلکہ عورت، اور وہ بھی حضرت عائشہ۔ تو تعجب سے انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ پڑھا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، فوراً انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا کیونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ پھر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو اونٹ تھا وہ اونٹ نیچے بٹھایا زمین پر، اور حضرت عائشہ اس پر بیٹھ گئی، اور پھر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکیر پکڑ کر کے، لگام پکڑ کر کے چلنے لگے۔ نہ کوئی بات کی، نہ کوئی چرچا کی، کچھ بھی پوچھا نہیں، بس اونٹ کو بٹھا دیا، حضرت عائشہ بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد اونٹ کو لے کر کے روانہ ہوئے۔ تو جب اونٹ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا کہ اس زمانے میں ایک بڑا خطرناک آدمی تھا جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رئیس المنافقین، جو منافقوں کا بڑا سردار تھا۔ ہر وقت ایک طاق میں اور انتظار میں رہتا تھا کہ میں کس طرح نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاؤں۔ جیسے اس وقت کی حکومت مسلمانوں کو آئے دن تک کرنے کی تابڑ توڑ کوششیں کر رہی ہے۔ 22 تاریخ کا ہنگامہ مسلمان ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہم ہی سربلند رہیں گے اگر واقعتاً ہم لوگ کیا رہے دوستو سچے پکے مومن۔ تو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ بس تہجد کی پابندی کرو، 5 وقت سارے لوگ بڑی پابندی کے ساتھ مسجدوں میں جائے، مسجدوں کو آباد کرے، عورتیں باقاعدہ نماز پڑھے، کوئی اس دن بے نمازی نہ رہے، کوئی اس دن بنا تہجد کا نہ رہے، کوئی بغیر روزے کے نہ رہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے حالات کیسے بھی ہو تا قیامت رہ نہیں سکتے، حالات کیسے بھی ہو تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے۔ جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ بھی جان لے کہ خود بھی چین سے جی نہیں سکتے۔ اس لیے دوستو ہم اللہ کی ذات کو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کامیاب کیا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ، تھوڑے لوگ بہت زیادہ لوگوں پر حاوی ہو چکے، وہ ایمانی پاور تھا، وہ ایمانی طاقت تھی۔ تو دوستو اعمال کریں گے تو ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ تو ہر زمانے سے ہر دور میں ہوا ہے، ایسا نہیں کہ یہاں اب نہیں ہوگا، ابھی بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے ذریعے کیا رہیں گے دوستوں؟ آزمائیں گے کون منافق ہے، کون سچا پکا مومن ہے۔ دیکھو آج بھی منافق ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو سچے پکے مومن ہیں وہ تو بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے، کچھ بھی ہو جائے وہ مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی، قیامت کی صبح کی سفیدی تک مسجد ہی رہے گی۔ اس لیے دوستو ڈرنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ خیر تو عبداللہ ابن ابی منافق کو موقع مل گیا تو اس نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، حضرت صفوان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن فاحشہ بدکار نہیں ہو سکتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی لیکن بدکار نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے اندر بات کو عام کر دیا، اور دھیرے دھیرے جنگل کے آگ کی طرح لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اچھا حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی باتوں میں بھولے بالے صحابہ، سیدھے سادے صحابہ بھی شریک ہو گئے۔ ان میں سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ یار میں نے غلط تہمت لگائی اور ان کا میں نے ساتھ دے دیا، تو پھر اشعار کہنے شروع کر دیے تاکہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ اشعار کہتے ہیں عربی میں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
कअन्नक कद खुलिक़त कमा तशाउ। इसका तर्जमा है कि मेरी आँख ने ऐसा हसीन देखा नहीं, किसी माँ ने ऐसा खूबसूरत जना नहीं। अल्लाह ताला ने बगैर ऐब के, बगैर कमी और नकाइस के अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को पैदा किया। अल्लाह के रसूल को ऐसा पैदा किया जैसा खुद इन्होंने चाहा था, ताकि अल्लाह के रसूल क्या हो जाए, राजी हो जाए। दूसरे सहाबी हजरत बिस्ता रजी अल्लाह ताला अन्हु, और तीसरी एक सहाबिया है हजरत हिम्ना रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये तीनों भोले वाले अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल की मुवाफकत में कहने लगे और लोगों में आम चर्चा होने लगी। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम पर गम का पहाड़ टूट गया। और ये एक दिन दो दिन की बात नहीं थी, बल्कि एक महीने तक ये पूरे मदीना मुनव्वरा के अंदर चर्चा होने लगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत रूहानी दुख हुआ, बहुत रूहानी आपको तकलीफ हुई। और फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला अंसारी अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनके मकान में जब मदीना मुनव्वरा आए थे तो ऊँट वहाँ ठहरा था और वहाँ अल्लाह के रसूल मेहमान बने थे, वो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला। और उनकी बीवी दोनों ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, हम तो नहीं मानेंगे, ये हो ही नहीं सकता है कि हजरत सफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल-इयाज़ु बिल्लाह हजरत आयशा के साथ गलत काम किया हो। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी बोल पड़े, और हजरत मुआज़ इब्ने सअद जो अंसारी सहाबा थे, अंसारी सहाबा के सरदार थे, इन्होंने भी कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया, तसल्ली दी कि नहीं, ये बात नहीं हो सकती। लेकिन पूरे मदीना मुनव्वरा के अंदर और पूरे शहर के अंदर, पूरी बस्ती के अंदर ये बात फैल गई थी। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गई, और बीमारी की वजह दोस्तों क्या थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी इनसे मोहब्बत करते, जैसा इनसे प्यार करते, उसमें ज़रा कमी आ गई। घर में आते, सलाम करते, खैर खैरियत पूछते और बाहर आ जाते। तो उसी टेंशन और उलझनों में बड़ी बागैरत औरत थी। हज़रत आयशा को पता चल गया कि ज़रूर कुछ तो हुआ है, लेकिन हज़रत आयशा ने न किसी को पूछा और न किसी से सुना, चुपचाप घर में आकर के अपने कामों में मसरूफ हो गई, काम करती रही, ज़रूरियात में मशगूल हो गई। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो गम का पहाड़ टूटा हुआ है। लिहाजा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने 20 आयतों में से पहली आयत उतारी और आपको कहा कि इन लोगों ने खड़ करके तोहमत लगाई है झूठी, आप टेंशन न ले, बल्कि उन्हीं में से एक जमात है, बहुत कम लोग हैं, यानी अब्दुल्ला इब्ने उबई, हालांकि नाम का तो अब्दुल्ला, लेकिन काम का बड़ा खतरनाक कि दिल में निफाक था, मुनाफिक था, तो उसने ये इस बात को गढ़ा है। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि अच्छा, इन लोगों का बड़ा रूल्स और इन लोगों का कारनामा है कि मुझे आज बड़ी तकलीफ पहुंचाई है और हज़रत आयशा को भी बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। इस आयत में फरमाते हैं कि इस वाक़ये को बड़ा बुरा मत समझो। अरे भाई, एक महीने तक इसकी चर्चा हुई और अल्लाह के रसूल को बड़ा दुख हुआ, हज़रत आयशा को तकलीफ हुई, और अल्लाह फरमाते इसको बुरा न समझो, बल्कि ये तो बेहतर ही बेहतर है, खैर है। क्या मतलब? यानी इस पर तुमने जो सब्र किया तो सब्र का फल कैसा होता है दोस्तों? मीठा होता है। सब्र का अल्लाह ताला बदला देंगे। और दूसरी बात यह है कि परेशानी से, हालात को मांगना नहीं, लेकिन हालात आवे तो क्या करना है दोस्तों? सब्र करना है। 22 तारीख के जो हालात बता रहे हैं कि हमें मांगे नहीं है और हम इसको मांगते भी नहीं है, लेकिन आएंगे तो इंशाअल्लाह हम बोलो सब्र का पहाड़ बन करके रहेंगे और ईमानी पावर को इंशाअल्लाह क्या करेंगे? मजबूत से मजबूत करेंगे कि अल्लाह जो चाहेंगे वही होगा। मर्जी खुदा के बगैर एक पत्ता भी दरख्त से नहीं गिरता। तो जैसे भी हालात होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस मौके पर हमें क्या रखेगा? साबित कदम रखेगा। चुनांचे फरमाया कहा कि मुसीबत और तकलीफ पर सब्र के बदले में अल्लाह ताला जन्नत में दर्जात को बुलंद करते हैं।
جو عبادت سے درجے بلند نہیں ہوتے وہ مصیبت پر صبر کرنے سے درجے کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان میں سے یعنی منافقوں میں سے جس نے بھی اس گناہ کا حصہ لیا، فرمایا کہا کہ ایک تو سراسر جن لوگوں نے تہمت لگائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ نمبر 1 کے گنہگار. اور دوسرے گنہگار وہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی. اور تیسرے لوگ جن لوگوں نے کہا کہ وہ خاموش رہے لیکن دل کے اندر بدگمانی حضرت عائشہ کی اور حضرت صفوان کی پیدا ہو گئی. اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ ان کے سامنے بات آئی اور وہ بولے نہیں. اس لیے معلوم ہوا کہ اتنا بھی بھولا نہیں رہنے کا، بلکہ جب بھی کسی کی کوئی بات آوے، کسی مرد کی عورت کی، اگر ہم جانتے تو فٹ کی کہہ دیں یہ غلط بات ہے، آپ تہمت نہ لگائیں، وہ تو بیچاری پاک عورت ہے، وہ مرد بیچارہ بڑا پاک باز ہے. تو چنانچہ 4 قسم کے لوگ اس گناہ میں تہمت میں کیا ہو گئے دوستوں؟ گرفتار ہو گئے. پھر فرمایا کہ اس گناہ میں سب سے بڑا رولز کس کا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن ابی ابن منافق جو رئیس المنافق اس کا تھا. تو اس کو تو بڑی سزا ملے گی. دنیا میں سزا کیا ملی؟ کہ وہ دنیا کے اندر ہمیشہ موت تک منافقت کے ساتھ ہی رہا اور منافقت پر موت ہی آئی، اور آخرت میں اس کو کیا ملے گی؟ بولو سخت سزا ملے گی، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب کا مستحق ہوگا. آگے فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. ایمان والو، جب تم نے یہ بات سنی تھی، جب تم کو یہ معلوم ہوا تھا، تو تم مسلمان مرد اور عورتوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا، اور تم نے یوں کیوں نہیں کہا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، بلکہ تم نے تو اس کا ساتھ دیا. تو جو بالکل بھولے والے صحابہ تھے وہ اس میں کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے. حالانکہ تم کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ بات کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. آگے فرماتے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، تم لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ جیسے اس سے پہلے کی مجلس میں آیا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت پر تہمت لگاوے اور گواہ نہ لاوے تو اس کو کتنے سپاٹے مارے جائیں گے؟ 80 سپاٹے مارے جائیں گے. تو معلوم ہو گیا کہ عبداللہ ابن ابی منافق نے تہمت لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ میں اس کو ڈبل سپاٹے مارے گئے. 8 2 16 تو 160 سپاٹے ان کو مارے گئے، اور 80 سپاٹے حضرت حسان، حضرت مصطح اور حضرت حمنا کو مارے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ تہمت میں تم شریک ہوئے، تہمت لگانے والوں میں تم نے ساتھ دیا، تو تم کوئی گواہ نہیں لا سکے. تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 گواہ تو تم لوگ لائے نہیں. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. جب گواہ نہیں لائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے نظروں میں پکے جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، جس کام میں تم مبتلا ہو اس کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب آ جاتا، عذاب میں گرفتار ہو جاتے. کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ یہ 3 بھولے والے صحابہ کو کہا گیا ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ تم نے توبہ کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تم نے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، اللہ کا فضل شامل حال ہو گیا، ورنہ تم کو بھی عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر کیا ہوئی دوستوں؟ مہربانی ہوئی. اس لیے ہم بھی دوستوں اللہ سے اپنا فضل مانگیں، اللہ کی مہربانی ہم مانگتے رہے. اے اللہ، ہم تو ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور، اعمال کے اعتبار سے بھی کمزور، ہم حالات کو جھیلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، ہم امتحان کے آزمائش کے قابل نہیں ہیں. آزمائش کو قابل تو اہل فلسطین، اہل غزہ اور اہل صحابہ کرام تھے. ہمارے پاس وہ کیپیسٹی، وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم دشمن ظالم کا، فرعون کا، وقت کی فرعونیت سے ہم کیا کر سکے دوستوں؟ مقابلہ کر سکے. اس لیے اللہ کا فضل مانگے اور بزرگان دین کا جو اعلان آ رہا ہے اس پر ہم ان کی بات کو مانیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کیا کرے؟ فکر کرے. آئندہ کی مجلس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر کے میکے چلی جاتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، اور ماں باپ ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں
وہ سننے کے قابل ہے۔ اور آج کے ماں باپ لڑکیوں کو ایسی کوئی لڑکی ناراض ہو کر کے آئے تو کیا سکھاوٹ دیتے ہیں؟ تارے ہو میں بھیجاؤ، تارے النگاؤ بلوانی نہیں، بلکہ سمجھدار ماں باپ تو کیا کہتے ہیں، یہ تو ہر گھر میں میٹل ہے، یہ تو ہر گھر میں ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، صبر کرو، آپ کو اسی کے ساتھ زندگی گزارنی، ہم تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ بھائی تو اپنے گھروں کو آباد کرنے میں، بہنیں اپنے گھروں کو آباد کرنے کے ذرا سی بات میں اسی طرح تم گھر آ جاؤ گی تو تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گی، اس لیے تم صبر کرو۔ تو دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی گھر والی حضرت عائشہ کی والدہ کیا نصیحتیں کر رہی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیتیں اتاری جس کی وجہ سے حضرت عائشہ کو بھی کیا ہو گئی، تسلی ہو گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کیا ہو گیا دوستوں، اطمینان ہو گیا۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، رب انصرنی رب انصرنی رب لا تجعلنی فردا وانت خیر الوالدین۔ اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف کر دینا، اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں مولا، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں مولا، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے مولا، اے اللہ ہم جیسا گنہگار تیرے آسمانوں میں نہیں دیکھا ہے، ہم جیسا پاپی تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا ہے، اے زمین و آسمان کے بے نیاز اللہ، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے اللہ، اے ناپاک نطفے سے اشرف المخلوقات پیدا کرنے والے اللہ، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں مولا، ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لیجئے، فتنین کے فتنوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ظالموں کے اے اللہ چنگل سے بچا لیجئے، اے اللہ ظالم بڑا دندنا رہا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہر اعتبار سے ناقص ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں مولا، اے اللہ آپ تو سب سے بڑے مکر کرنے والے ہیں، آپ تو خیر الماکرین ہیں، اے اللہ بڑے سے بڑے دشمن کے مکر کو آپ نے فیل کیا ہے، ان کی اسکیموں کو انہی پر تھوپا ہے، اے اللہ ان کو آپس میں ٹکرا دے، اے اللہ ان کو آپس میں پاش کر دے، اے اللہ ان کو سر نگو کر دے، اے اللہ اے اللہ کی تکلیفوں سے پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی اللہ مدد فرما، اے اللہ پورے ملک کے اندر امن و امان کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ اطمینان اور سکون کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، کرم کا عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے ماسٹر صاحب کو اللہ شفا عطا فرما، اے اللہ ان کے بخار میں شفا عطا فرما، اے اللہ انہیں تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان بزرگوں کے سائے کو عافیت کے ساتھ امت پر تازہ و قائم و دائم فرما، اے اللہ ان کی قربانیاں ہیں، اے اللہ ان کی فکریں ہیں، اے اللہ ان کی سوچ اور ان کی دورندیشی بڑی تیز ہے، اے اللہ ایسے اشخاص کی امت میں معاشرے میں ضرورت ہے، اے اللہ ہر ایک کی مدد فرما، اے اللہ بڑے سے بڑے بیمار کو شفا عطا فرما، اے اللہ بڑے سے بڑے مقروض کو ان کے قرض کو اپنے خزانہ غیر سے پورا فرما، اے اللہ جو روزی کے اعتبار سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ گھروں میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما، مستورات بیمار ہے شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے مستورات کو بھی ہمت عطا فرما، اے اللہ ان کے ایمان کو مضبوط فرما، اے اللہ انہیں ایمانی فراست عطا فرما، انہیں بھی ایمانی قوت عطا فرما، دشمن کے سامنے ڈٹ کر رہنے والی بنا، اے اللہ صحابہ جیسے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، ہماری مستورات کو بھی صحابیات جیسے اللہ ہمت عطا فرما، اے اللہ آپ کی ذات پر توکل نصیب فرما، آپ کی ذات پر یقین نصیب فرما، اے اللہ آخرت کا ذوق و شوق عطا فرما، آخرت کی زندگی کا یقین نصیب فرما، اے اللہ موت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب بھی آپ بلاوے ایمان کے ساتھ بلائیے، ہماری زبان پر کلمہ ہم پڑھتے پڑھتے تیرے دربار میں پہنچے اس کی غیب سے سنتے شکر پیدا فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے اندر اے اللہ امن کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، دشمن کی نظروں کو اللہ پاش فرما دے، اے اللہ ہماری مدد
مدد فرما، اے اللہ ہمارے اے اللہ وہ بزرگان دین کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین والوں کی حفاظت فرما، غزہ والوں کی حفاظت فرما، حماس والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اب تو اے اللہ اے اللہ اے اللہ حالات کو دور فرما دیجئے، اے اللہ کب تک یہ جھیلتے رہیں گے، اے اللہ 100 دن قریب پورے ہو چکے ہیں، اے اللہ حالات کو جھیلتے جھیلتے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ لوگ بہت اے اللہ موت کے منہ میں جا چکے ہیں، اے اللہ کھانے پینے کے اعتبار سے محتاج ہو چکے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، اے اللہ زندگی معطل ہو چکی ہے، اے اللہ انہیں مزید استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ ان کے پیچھے اپنی جان مال کی قربانی دینے والا بنا، اپنی حصہ طاقت کے مطابق ہمیں بھی انہیں دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سب کی اللہ حفاظت فرما، سب کی مدد فرما، اے اللہ طالبان علوم نبوت کی حفاظت فرما، اس مجلس میں جو موجود ہے ان سب کو وقت کا مفسر بنا، وقت کا محدث بنا، وقت کا فقیہ بنا، وقت کا مفتی بنا، اے اللہ عالم دین بنا، اس گاؤں میں اللہ گھر گھر باعمل علماء کو پیدا فرما، باعمل حفاظ کو پیدا فرما، دین کے چرچے ہو، دین کی محفلیں ہو، دین کی مجلسیں ہو، حدیث کا درس ہو، قرآن کا درس جگہ جگہ سے غیب سے سنتے شکلیں پیدا فرما، اے اللہ قرآن کریم کا کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کبھی کوتا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اے اللہ اس کا شوق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما دیجئے، جزا اللہ ان محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔